علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہو رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے بہت زیادہ، اور سیاست جو ہے ایک اس ٹائم اس قسم کے ہچکولے کھا رہی ہے کہ ہر پولیٹیکل پلیئرز مائنڈلی طور پر تیار ہے کہ اب اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے، جو وہ اپنے پولیٹیکل پلیئرز کو کلیئرلی بتا چکے ہیں کہ آپ اپنے حلقوں میں جائیں اور تیار کریں لوگوں کو، الیکشن کی تیاریاں مکمل کریں۔ الیکشن اناؤنس ہوگا، اگرچہ وفاق میں الیکشن نہیں ہوتا ہے، اگرچہ صوبہ سندھ میں الیکشن نہیں ہوتا ہے، اگرچہ صوبہ بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوتا، مگر عمران خان نے یہ ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ 30 دسمبر سے پہلے یا 30 دسمبر تک اسمبلیز ڈیزولو کی جائیں گی، جو اسمبلیز عمران خان صاحب کے اختیار میں آتی ہیں، جو جہاں پر ان کی حکومت ہے، اور پھر الیکشن تو انہوں نے کروانا ہی کروانا ہے۔ 66% الیکشن پاکستان میں اناؤنس ہو جانا ہے، جہاں سے یہ ریزائن دیں گے یا مطلب کہ اسمبلیز ڈیزولو کریں گے۔ اب حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ وی آر ناٹ ریڈی فار الیکشن، ہم بالکل کسی قسم کی پریپریشن نہیں کیے ہوئے اور نہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں۔ ہم بضد ہیں اس چیز کے اوپر کہ ملک کی اکانومی ڈوب جائے، کھڈے لائن لگ جائے ملک کی اکانومی، یا جو مرضی ہو جائے، غریب بیچارہ 2 وقت کی روٹی کھائے یا نہ کھائے، ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہنی چاہیے۔ یہ اب حکومت وقت جو ہے اس کے اوپر بضد ہے۔ ضد کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں، جیسے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ بھی لندن سے آیا تھا کہ آپ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں، اس کی کسی دھمکی، اس کی کسی دھونس میں نہیں آنا ہے۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ اگر الیکشن ہوگا تو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اسمبلیاں اس میں الیکشن ہوگا، ورنہ الیکشن اس سے پہلے نہیں ہوگا، یعنی کہ ارلی الیکشن کی کال نہیں دی جائے گی۔ اس کے درمیان اب ایک اور نئی چیز جو پل بننے جا رہا ہے، جو ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پل کیا بننے جا رہا ہے۔ پہلے ایک پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی، پرانی ٹیم تھی جو باجوہ کے ساتھ چلی گئی، اور اب ایک نیا کیا کہتے ہیں سیٹ اپ آیا اسٹیبلشمنٹ کا، ایک نئی قیادت آئی ہے، نئی لیڈرشپ آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اب دیکھیں کہ وہ کیا پل بنتا ہے، کس طرح ان کو ٹیبل کے اوپر لایا جاتا ہے، اور ذرائع سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ ایک پل جو تیار ہو رہا ہے کہ دونوں پارٹیز کو، دونوں کے اختلافات اپنی جگہ پر، مگر ملک کی جو حالات ہیں وہ بہت اس ٹائم سیریس ہیں، دونوں کو ایک ٹیبل پر لا کر ان کے جو اپنے ڈسکریمنیشنز ہیں وہ ختم کیے جائیں، اگر نہیں بھی ہوتے تو ان کو الیکشن کے اوپر آمادہ کیا جائے تاکہ ملک میں جو سٹیبلٹی ہے وہ آئے، سیاسی سٹیبلٹی، جو انسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب حکومت ہر حالت میں یہ کہتی ہے کہ الیکشن ہم نے کروانے ہیں جی 2023 اگست میں، اس کے بعد کال کرنے جیسے اسمبلیوں کی مدت ختم ہوگی، اور تب تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنا مرضی کوئی مطلب کہ دھمکی دے دے یا ڈائلاگز ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں۔ اس کے دوران میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کا پنجاب کے اندر بڑا اہم رول ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم چیف منسٹر آف پنجاب ہیں، اور چیف منسٹر ہونے کے ناطے وہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اسمبلی کب ڈیزولو کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کے بھلے ہی وہ اتحادی ہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو وہ ایک چیف منسٹر بھی ہیں، گورنمنٹ کی پاور رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس ابھی کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں ہے، مگر عمران خان صاحب کے وہ اتحادی ضرور ہیں۔ اچھا، جو اتنی بڑی سپیکولیشنز چل رہی تھی، جو مطلب کہ رومرز چل رہے تھے، ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اتحادی جو کاف لیگ ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ابھی ہم نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ فوری اسمبلی تحلیل کی جائے، اس کے اوپر وہ تھوڑا سا لنگر کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو دیا ہے پرویز الہی صاحب نے سمیع ابراہیم کو تجزیہ میں، بول چینل پر، چیف منسٹر کے ہاؤس میں،
اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے کیا خیالات کا اظہار کیا ہے اس کا ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بڑے ایماندار ہیں، بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے ایسے شخص ہیں کہ جس کی قیادت میں پاکستان بہت آگے جائے گا، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہم اتحادی ہیں اور مستقبل بھی ہمارا عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب تھوڑے سے مطلب کہ ابھی ناتجربہ کار تھے جب وہ حکومت میں آئے، لیکن وہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، لوگوں کو شناخت کرنا، اس میں تھوڑا سا وہ ٹرسٹ کر جاتے تھے فوری، جیسے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میری یہ ویکنس ہے کہ میں کسی کو بھی فوری ٹرسٹ کر جاتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا مطلب کہ وہ جھوٹ کیوں بولے گا میرے ساتھ۔ تو وہ ویکنس دوبارہ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اب وہ آہستہ آہستہ جیسے کہ انہوں نے ایک ٹینور 4.25 سال کا کیا ہے پاکستان میں، تو ان کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن کرنی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ ڈبل گیم کون کھیل رہا ہے اور سنگل کون ہے اور ان کے ساتھ وفادار کھڑا کون ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں ابھی اپنے اندر امپروو کرنی شروع کر دی ہیں۔ ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا ہے، ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ ان حالات میں اگر اسمبلیاں تحلیل کی جائیں تو آپ کا مطلب کہ کیا رد عمل ہے یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس کے اوپر انہوں نے ایک بار تو سوال گول کیا، مطلب کہ سوال کا جواب جو ہے نا اسمبلیوں کے بارے میں دینے کے بجائے انہوں نے اپنی جو اچیومنٹ ہے پنجاب میں 4 مہینے میں وہ گنتی کروانی شروع کی۔ وہ کیا انہوں نے کہا جی ہم نے پنجاب کے اندر نئے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ نمبر 1 سولر پمپ جو ہے وہ ہم کسانوں کو دے رہے ہیں تاکہ اس سے ان کو مطلب بجلی کی جو کھپت ہے اس میں جو وہ پریشانی ہے وہ اس سے بچ جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک کیا کہتے ہیں ہم نے اور چیز کی ہے کہ جو ڈرونز ہیں وہ ہم نے کریمنلز کو کیا کہتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے یہ ڈرونز کا ایک سیٹ اپ بنایا ہے تاکہ ڈرونز پولیس کو دیے جائیں اور وہ ان کو کیا کہتے ہیں ان کے اوپر کور رکھیں، ان کو دیکھتے رہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ڈرونز کے ذریعے ہم جیسے میڈیسن سپرے کرنی ہوتی ہے فصلوں کے اوپر، وہ ہم اس کا ایک کام شروع کر دیا ہے، وہ ہم مطلب کہ لانچ کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ٹڈی دل جیسے آیا تھا تو ٹڈی دل کے دوران کتنی فصلیں تباہ ہوئی تھی، تو اب ہم اس طرح کے ڈرونز مطلب کہ لے کر آئیں گے مارکیٹ میں کہ جو سپرے کریں گے ٹڈی دل جیسے مطلب کہ جو وبائیں آتی ہیں یا اس طرح کے جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پولیس کے پاس موبائلز بہت کم تھیں اور جو گاڑیاں ان کے پاس تھیں وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی اس طرح کی، تو وہ ایزیلی مطلب کیا کہتے ہیں پرسو نہیں کر پا رہے تھے کریمنلز کو، یا مطلب کہ چوروں ڈکیتوں کے پیچھے جانا یا اس طرح کی چیزیں۔ تو ہم نے پولیس کے لیے موبائلز گاڑیاں دی ہیں ان کو نئے طریقے سے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ پولیس کی وردیاں جو ہیں وہ خاص کر کے بڑی مطلب کہ ایک ہی کی وردی تھی اور وہ ایک ہی کی وردی کو گھس پیٹ کے مطلب ڈال رہے تھے۔ وردیوں کے لیے بھی ان کو الاؤنسز دیے گئے ہیں، ان کو وردیاں بھی مزید دی جائیں گی۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ ٹریفک وارڈن جو ہے ان کے لیے ہم نے ایک تو رسک الاؤنس جو ہے وہ ہم نے دیا ان کو تاکہ مزید وہ کیا کہتے ہیں ایکٹیو ہو جائیں، مزید وہ کام پرجوش طریقے سے کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں جیسے میڈیکل فیلڈ میں انہوں نے بڑا بتایا کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں وہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ان کے مشوروں سے ہم نے ڈاکٹرز کو تنخواہیں دینی مزید شروع کر دی ہیں، 3 گنا تنخواہیں دے رہے ہیں۔ اور ہم یعنی کہ میں آپ کو نچوڑ ان چیزوں کا بتاؤں تو وہ یہ کہ وہ سوال ان سے کیا گیا اسمبلیز تحلیل کرنے کے حوالے سے، جواب انہوں نے یہ دیا ہے سارا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے کارنامے گنتی کرائے، اپنی ساری وہ چیزیں گنتی کرائیں اور سوال کو گول کر دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اب جو حالات ہیں تو الیکشن کیسے ہوگا، مطلب الیکشن کمیشن بھی اب جیسے کہ آپ خود کہتے ہیں، سو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، غیر جانبدار نہیں، تو پھر الیکشن میں آپ جا کر تو الیکشن کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خود اپنے کیسز الیکشن کمیشن کے پاس پڑے ہیں، تو ہم تو اس سے بڑے متنفر ہیں، اور الیکشن کمیشن اس کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں الیکشن کیسے ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔
یہ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں پنجاب اور کے پی کے میں، تو الیکشن کمیشن تو وہی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جانبدار ہے، وہ مطلب کیا کہتے ہیں پورا پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہا ہے اور یعنی کہ اینٹی ہوا پڑا ہے پی ٹی آئی۔ تو اب کس بلیف کے اوپر، کس بھروسے کے اوپر عمران خان صاحب ان دو الیکشنز کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگز پہلے کبھی ہوتے تھے، اگر پارٹی میں اختلافات ہوتا تھا دو تین پارٹیز میں تو وہ ایک رول ادا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ۔ اب پیچھے اسٹیبلشمنٹ میں نے کوئی رول ادا نہیں کیا، دونوں طرف ڈیڈ لاک ہے، اب نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، تو امید ہے کہ یہ نیا جو ڈائیلاگ کا سیٹ اپ ہے یہ جلد ہی شروع ہو جائے گا اور جو رستے ہیں وہ ہموار ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ان سے مطلب کہ کافی کوسچن کیے گئے، انہوں نے عمران خان صاحب کی تعریفوں کے پل باندھے، اچھے خاصے کر کے باندھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این نے 5 مرتبہ مجھے دھوکہ دیا ہے، 5 مرتبہ مجھے دھوکے میں رکھا ہے، اور میں نے جب مجھے کہا گیا کہ آپ پی ایم ایل این کا ساتھ دیں یا چوائس تھی میرے پاس، جب نو کانفیڈنس موشن آئی ہوئی تھی تو میں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، کیونکہ پی ایم ایل این نے مجھے چلنے نہیں دینا تھا، میری پالیسیز کو نہیں چلنے دینا تھا۔ عمران خان صاحب مجھے انڈرسٹینڈ کر رہے تھے۔ یہاں پر انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ باجوہ صاحب سے جب میری بات ہوئی تو باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں تو بہتر ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں، یعنی کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی اس بات کو کر کے کہ جو مونس علائی کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ٹھیک تھی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں۔ اب یہ کہ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، مگر انہوں نے بھی اس بات کو دوبارہ یہ دہرا دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مونس علائی کی بھی ضد تھی، یعنی کہ مونس علائی بھی چاہتے تھے، ان کی ضد تھی کہ ہم اپنا مستقبل پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑیں، جو پی ٹی آئی اس ٹائم مقبول ترین پارٹی ہے، باقی سارے چور ڈکیت کرپٹ اور سلگش لوگ ہیں جن کے اوپر عوام اس ٹائم ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک سوال کے اوپر کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ 83 سے میرے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور گائے بگائے میری ان سے مطلب بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس بار جو اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، جو نئی قیادت ہے، ان کا یہ ڈیسیژن ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سیٹ اپ سے دور رہنا ہے، مگر پاکستان میں جو الیکشن ہوگا وہ صاف اور شفاف ہوگا، اور وہ ہم کروائیں گے صاف اور شفاف، آئین اور قانون کے مطابق کروانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کی ہے، اب دوبارہ کر دیتا ہوں کہ حلف لیتے وقت یا حلف لینے کے بعد جو میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 1 منٹ کے اندر اسمبلیاں توڑ دوں گا جیسے عمران خان صاحب اشارہ کریں گے، تو میرا آج بھی وہ موقف ہے، چاہے ہم نے جو مرضی بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اختیار ہے، جیسے عمران خان صاحب مجھے اشارہ کریں گے تو میں فوراً الیکشن کے لیے تیار ہوں اور میں اسمبلی ڈیزولو کر دوں گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ یہ جو شہباز شریف صاحب تھے یہ بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن کا سیٹ اپ، یہ کہتے تھے کہ بڑے ایڈمنسٹریٹر لیول کے لوگ ہیں، ان کی انتظامیہ، ان کے جو پالیسیز ہیں، پنجاب میں تو انہوں نے بہت لیول کے مطلب کہ پالیسیز اپنی بنائی ہیں اور کام کیا ہے، تو جیسے ہی ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا وہ بڑے گندے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ان کی اشتہارات کے حساب تک کی ان کی ساری پالیسیز بھی تھیں اور کام بھی تھے، باقی یہ بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔